السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماضی کے ان سیاہ پنوں کی داستان سناؤں گا جس سے آپ کا پورا وجود ہل جائے گا۔ ناظرین کرام، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں مٹھائی کے ٹکڑے، گڑیا اور نیلے پیلے رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی شروع میں اسے کھیل سمجھتی اور ان کپڑے، گڑیا اور مٹھائی کے ٹکڑوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ وہ ہنستی، مسکراتی اور کھیلتی، لیکن یہ لوگ اچانک اس کے اوپر مٹی اور ریت ڈالنے لگتے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی، لیکن جب مٹی اس کے گردن تک پہنچتی تو بچی رونے لگتی اور اپنے والدین کو آوازیں دینے لگتی، لیکن اس کے ظالم والد اپنے دل پر پتھر رکھ کر مٹی کی رفتار میں اور تیزی کر دیا کرتے تھے۔ وہ اور جلدی ریت ڈالنے لگتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب بچیوں کو دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں ان کے گھروں تک ان کا پیچھا کرتی، لیکن یہ ظالم لوگ، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ماضی میں ایسے گناہ کر چکے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیان کیا کہ میں جب اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا تو اس وقت بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور پورا راستہ وہ مجھ سے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی اور مجھ سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتی رہی۔ میں بھی اسے اپنی باتوں اور خواہشوں میں الجھاتا رہا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو میں نے اس کے لیے قبر کی ایک جگہ متعین کی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے لیے قبر کھودنے لگا۔ جب بچی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو بچی بھی کام میں ہاتھ بٹانے آ گئی اور وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے قبر کھودنے لگی۔ اس دن میں نے بہت ہی صاف و شفاف کپڑا پہن رکھا تھا۔ ریت کے کھودنے کی وجہ سے میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ جب بچی نے میرے کپڑے پر مٹی لگی دیکھی تو اس نے اپنے ننھے ہاتھ جھاڑے اور میرے قمیصوں کو آ کر صاف کرنے لگی، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے قمیصوں پر لگی مٹی کو صاف کرنے لگی۔ ہم باپ بیٹی مل کر کام کر رہے تھے، قبر کھود رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قبر تیار ہو گئی۔ جب قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بچی اسے کھیل ہی سمجھ رہی تھی اور وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹیاں ڈالنے لگی، لیکن میں اپنے ان باطل خداؤں سے، ان جھوٹے خداؤں سے یہ دعا کر رہا تھا کہ تم میری اس بیٹی کی قربانی کو قبول کرنا اور مجھے آنے والے سال میں بیٹی نہیں بلکہ بیٹا دینا۔ میں یہ دعا کرتا رہا اور میری بیٹی زمین میں دفن ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب اس کا آخری سرا یعنی سر بچا، جب میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو بچے نے خوف زدہ ہو کر میری طرف دیکھا، خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اپنی توتلی زبان میں بولی کہ ابا جان، آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ مجھے قبر میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور مٹی کی رفتار میں اور تیزی کر دی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بندھ گئی۔ آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ جوان بھی، واقعہ بتانے والا جوان بھی خوب دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہچکیاں لے رہے تھے۔
उस जवान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी ये तौबा भी कबूल हो जाएगी? क्या मेरा ये गुनाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल माफ़ कर देगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियाँ ले रहे थे। नाज़रीन किराम, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नुक्ता पर गौर देते हैं और वो यही दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझे बेटी नहीं बल्कि बेटा अता कर। आज की इस वीडियो में मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि खुदारा ऐसी गंदी सोच को ख़त्म करें, ऐसी नापाक सोच को बंद करें। नाज़रीन किराम, अगर वाकई में देखा जाए तो तकरीबन लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप की असल कद्र करती हैं, माँ बाप की असल इज़्ज़त करती हैं। नाज़रीन किराम, आज की ये खूबसूरत वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कल आने वाली बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों, दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि उनके भी ज़हन व दिमाग से ये गंदगी साफ़ हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।